جنگ کے آخری دنوں میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کر لیا، کہا ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی، متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ ایران مقابلے میں زبردست رہا۔ نیٹو سمٹ کے دوران گفتگو، کہا جنگ بندی ایران سمیت سب کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ایران ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل ہے، ایرانی بہت سمارٹ ہے، جلد بحالی کر لیں گے۔ ایران طویل عرصے تک ویسے بم نہیں بنا سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہوئی، جیسے دو بچے اسکول کے میدان میں لڑتے ہیں۔ ایسی لڑائی فوری نہیں روکی جاتی، آپ 2-3 منٹ لڑنے دیتے ہیں۔ نیٹو چیف نے لقمہ دیا اور پھر ڈیٹی کو تب سخت زبان استعمال کرنا پڑی۔ ٹرمپ نے کہا ہاں کبھی کبھار آپ کو مخصوص الفاظ بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی، پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم شہداء کے قرضدار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میجر معیز نے سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کراچی اور پنجاب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 کارندے گرفتار۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو پکڑا۔ ایڈیشنل IG آپریشنز شہزادہ سلطان کہتے ہیں آپریشن یلغار میں بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بہاولپور میں مسجد، ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ دہشت گردوں سے IEDs، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی۔ را کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی۔ کراچی کے علاقہ قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار۔ وائرلیس سیٹ، دستی بم، دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار برآمد۔ ملزمان سے حساس مقامات کی تصویریں بھی ملیں۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے، جن کا رابطہ BSF کے کرنل سے تھا۔ گرفتار را ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مزید 3 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی۔ تینوں کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے تعاون اور آلات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 12 دنوں میں 700 سے زیادہ ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے شہر یزد میں اسرائیلی حملے میں شہید اعلیٰ فوجی افسروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع۔ آرمی چیف کمانڈر پاسداران انقلاب سمیت اعلیٰ فوجی افسروں اور جوہری سائنسدانوں کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ CNN نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر دے دی۔ CNN نے کہا ابتدائی جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کا پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا۔ ٹرمپ CNN کی خبروں پر سیخ پا، نیوز چینل کو فیک نیوز کا نام دے دیا۔ کہا فردوں پر کارروائی کو امریکی کچرا میڈیا ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرد و جوہری مرکز پر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جوہری تنصیبات بحالی کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ جنوبی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کامیاب کارروائی، 7 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 16 شدید زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے
हलाक होने वालों में प्लाटून कमांडर भी शामिल। 7 फौजी उस वक्त मारे गए जब उनकी गाड़ी के नीचे नेस्ट पे एक धमाका खेज मवाद फटा। अक्टूबर 2023 से अब तक 861 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। गज्जा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 80 फलस्तीनी शहीद हो गए, 400 जख्मी हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इतराफ में सुबह सवेरे जल थल एक हो गया। मरी, गलियात, एबटाबाद, सवात और हरिपुर में भी बादल खूब गरजे बरसे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें टपकने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पानी से भर गया। सरीना चौक के करीब सड़क बैठ गई। रावल डैम और खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 1 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हुंजा की अताबाद झील नाले में सैलाबी रैले से तबाही। झील के साथ कायम मारूफ होटल सैलाब की जद में आ गया। होटल से सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी रैले से होटल की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। एफबीआर में इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली के बजट इजलास में कटौती की तहरीक पर जवाब। कहा, सब्सिडीज और हुकूमती अखराजात कम किए जा रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब वजीर आजम ऑफिस अपने घर हेलीकॉप्टर पर जाता था। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है, इसलिए कंप्यूटराइज्ड निजाम लाया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत की वर्चुअल मीटिंग। तिजारती मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक खुश उसलूबी से मुकम्मल करने का आज़्म। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। बजट में किसी किस्म की इस्लाहात नहीं की गई। इस्लाहात करने तक हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं करेगी तो रिलीफ कैसे मिलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई दौर में चीनी 45 रुपए से 100 रुपए पर चली गई। फिर हमने चीनी एक्सपोर्ट की तो कीमत 130 रुपए थी। अब 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं तो कीमत 210 रुपए होगी। मफ्ता इस्माइल ने कहा, जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो तो IMF की नहीं सुनते। लोगों पर टैक्स लगाना हो तो IMF का नाम ले देते हैं। वज़ीर आला KP का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने की हिदायत कर दी। कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की चेयरमैन चीफ जस्टिस हैं, वो लाहौर में है। बेहतर है आप उनसे रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, सूबाई बजट से मुतालिक बानी से मुलाकात बहुत जरूरी है। माइनस बानी PTI की बातें मफरूजा हैं। जो माइनस बानी की बातें कर रहे हैं उन्हें अकल नहीं। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में बट गई। PTI KP ने बानी को माइनस कर दिया। बैरिस्टर गौहर को पता ही नहीं सूबाई बजट पास हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला KP ताबेदार हैं। इस्लामाबाद से जो ड्यूटी दी जाती है उसे निभाते हैं। PTI वाले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कभी ज़िबा नहीं करेंगे। अगर ये लोग KP असेंबली खत्म कर दें तो करप्शन और कमीशन कैसे खाएंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला खुद पार्टी और घर से माइनस हो गया। अलीमा खानम मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला KP ने भी अपने खिलाफ साजिशों का एतराफ कर लिया। अली अमीन ने बतौर वजीर आला बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। अलीमा खानम ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया सेल अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है।
زرعی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں اظہار خیال. کہا اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. پیداواری لاگت میں کمی آئے گی. فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے. زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. بجٹ میں تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے. عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور گڈ گورننس کے اہداف پورے کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا مسلم لیگ نون عوام کی جماعت ہے. طلباء کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دینا احسان نہیں، حق ادا کر رہے ہیں. 1 سال میں بھرپور عوامی خدمت کی یہ کاوشیں جاری رکھیں گے. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا. نئے مالی سال کے لیے تمام گرانٹس منظور. 6 محصولات ختم. پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب کا ریلیف ملے گا. سندھ کے بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.9% زیادہ ہے. عالمی بینک نے پاکستان میں 2 منصوبوں کے لیے $194 ملین کی منظوری دے دی. راقم بلوچستان میں تعلیمی نظام میں بہتری اور پانی کی فراہمی کے لیے خرچ ہوگی. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل. صدر آصف زرداری سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. صدر آصف زرداری نے سردار تنویر الیاس کو مبارکباد دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ. محسن نقوی کا کہنا تھا جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. ملک دشمن عناصر کے مذموم مزاحم ناکام بنانے کے لیے فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. وزیر داخلہ کی تمام طبقات سے محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل. ابوظہبی میں پاک UAE مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ویزا پالیسی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا. سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 12 سال کے وقفے سے ہونے والا اجلاس انتہائی مثبت اور تعمیری رہا. یہ معاہدہ تعلقات کی مزید مضبوطی اور ادارہ جاتی تعاون گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے. برطانیہ کا جوہری بم لے جانے والے 12 فائٹر جیٹ خریدنے کا فیصلہ. یہ طیارے نیٹو کے فضائی جوہری مشن میں شامل ہوں گے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نیٹو سربراہی اجلاس میں اس کا اعلان کریں گے. امریکہ، جرمنی اور اٹلی سمیت 7 دیگر ممالک پہلے ہی دوہری صلاحیت والے جنگی طیارے استعمال کر رہے ہیں. سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ حالات غیر یقینی کی انتہا کو پہنچ چکے، اس لیے ہم قومی سلامتی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. زہران ممدانی کا نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کا روشن امکان. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے میئر کی نامزدگی حاصل کر لی. زہران ممدانی نے پارٹی الیکشن میں سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو کو شکست دی. زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ ملے. کامیابی کے بعد زہران ممدانی نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا. نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی زہران ممدانی کو میئر بنانے کے لیے متحرک ہے. ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی کا دھماکے دار کھیل. نور زمان اور ناصر اقبال نے فائنل میں جگہ بنا لی. کوالالمپور میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں میزبان ٹیم کو 2-1 سے مات دی. پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا. اگلے دونوں سیٹ میں بازی مار کر ٹاپ 2 میں انٹری دی. ٹرافی کے حصول کے لیے پاکستان کا کل روایتی حریف سے مقابلہ ہوگا. پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے گرین سگنل مل گیا. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا PHF سے رابطہ. پرو لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا.
نیوزی لینڈ مالی مسائل کے باعث لیگ سے دستبردار ہو گیا. پاکستان کے خلاف نیشنز کپ کا فائنل جیت کر کیویز نے پرو لیگ میں جگہ بنائی تھی. پہاڑوں کے دامن میں کرکٹ کا جنون. آئی سی سی نے کرکٹ کھیلتے افغان بچوں کی تصویریں شیئر کر دی. چھوٹے کھلاڑیوں نے واخان راہداری پر کھیل سے خوب لطف اٹھایا. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک وطن پہنچ گئی. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات.